अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से जारी है। इरशाद बारी ताला है वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर बअद ज़िक्र, हमने ज़बूर के बाद ज़िक्र में जो कि तौरात है वहाँ पर भी लिख दिया कि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि ये ज़मीन जो है वो आखिरकार इस ज़मीन की आक़िबत जो है वो इबादियस सालिहून, उसके जो वारिस है वो अल्लाह के नेक बंदे होंगे। यानी आक़िबत बेखैरी इस ज़मीन की होनी है। और हत्ता हमने कुतुब आसमानी में भी दर्ज कर दिया कि ये ज़मीन जो है उसके वारिसों के पास ये चली जाएगी। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि इंशाअल्लाह इसी उन्वान से कि ख़ुद इंतज़ार के उन्वान से उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद इंतज़ार मेहदी आबदी साहब क़िबला हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि उनके साथ हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्लाह का शुक्र है, खुदा का एहसान। आप कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। सलामत रखे। शुक्रिया। मौला आपको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन इस्लाम मीडिया ग्रुप तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और इस मुहिम मौजू पर आप इंशाअल्लाह आपके गुफ्तगू से फैज़याब होंगे। क़िबला मैं इंशाअल्लाह चूँकि वक्त मुख्तसर है और कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादातर गुफ्तगू आप कर सकें और मैं आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला भी शुरू करना चाहूँगा। पहला सवाल क़िबला मैं ख़ुद इंतज़ार के उन्वान से करना चाहूँगा, चूँकि ख़ुद ज़माने ग़ैबत में जो एक अज़ीम हमारी ज़िम्मेदारी है इंतज़ार हज़रत इमाम ज़माना अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ। पहला सवाल क़िबला यही है कि हम क्यों इंतज़ार हज़रत इमाम ज़माना अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ करते हैं, इस पर अगर एक वज़ाहत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व बिनस्तीन व खैरुल मुईन व लानतुल्लाहि अला दाइहि अजमईन। मैं अभी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि लोग ये सवाल करते हैं कि हम इमाम का इंतज़ार क्यों करते हैं। जी जी। इसी के हवाले से मैं गुफ्तगू की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने तमाम नाज़रीन की और तमाम सुनने वालों तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि इंतज़ार का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये सिर्फ हमसे नहीं बल्कि इस वक्त कायनात में हर इंसान इमाम के ज़ुहूर का इंतज़ार कर रहा है। बेशक बेशक। अलग अलग मज़ाहिब में अलग अलग नाम से याद किया जाता है। जी। क्योंकि इंसान एक ऐसी ज़िंदगी की तलाश में होता है, कोई आइडियल हो जी हमारे लिए हर लिहाज से, बिल्कुल अखलाकी लिहाज से, मादी लिहाज से, हमारी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा हो जिस तरह से आपने कहा घर में जब कोई बुजुर्ग होता है जी तो उस बुजुर्ग की वजूद से घर में बरकतें होती हैं। बेशक। और जब तक बुजुर्ग का वजूद होता है जी सारी मुश्किलात से इंसान बचा रहता है, लेकिन जब बुजुर्ग चला जाता है तो उसे घर में बहुत सी मुश्किलात दरपेश आती हैं। यकीनन। तो एक बुजुर्ग कुछ भी अगर ना करे, खाली उसका वजूद रहे तो इसका वजूद भी बाबरकत वजूद होता है। बिल्कुल। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं इसी के हवाले से कि जब आज ये पूरा माशरा पूरी दुनिया में जब हमने नज़र दौड़ाई और ये देखा कि माशरा ऐसा हो जाए कि जिसमें खराबियाँ पूरे माशरे में ऐसी खराबियाँ पाई जा रही हैं जी, जुल्म, तशद्दुद, हक तलफी, आज हम किसी को अपना आइडियल नहीं बना पा रहे जी। और आपने ये देखा है कि हमारे आज समाज में, हमारे मुल्क में
کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جسے ہم آئیڈیل بنا سکیں جی جی اور بالکل اپنی مشکلات کو حل کر سکیں، یقیناً جبکہ دینی رہبر گزرے ہوئے، اگر جی آپ دیکھیں دینی رہبروں کو جو گزرے ہوئے ہیں، جناب سلیمان کا زمانہ دیکھیے، جناب جی سلیمان نے حکومت کی، صحیح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر سی حکومت میں آپ اگر دیکھیں جی تو آج ان حضرات کی جو حکومتیں تھیں، جی یہ حکومت آج ہمارے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ بالکل ائمہ اطہار کی حکومت، نبی کریم کی حکومت، جو حکومت کی ایک آئیڈیل پیش کیا ہے، حکومت کے نمونے کو لہذا ہم بھی منتظر ہیں کہ ہماری بھی حکومت ہو۔ آج پوری دنیا جی جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے، آج اخلاقی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تمام چیزوں سے لوگوں کے حقوق کو مارنا، ان تمام مظالم سے نجات کیسے ملے، جی ہر انسان آج اس بات میں جستجو کر رہا ہے، بالکل فکر مند ہے۔ کوئی بھی قوم کا ہو، ہر آدمی اس بات کی فکر میں ہے کہ کون سا ایسا راستہ نکلے، کیسے ہمیں نجات ملے، جی اخلاقی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے۔ تو لوگوں کے حقوق کا مارنا، تمام مظالم سے نجات کیسے ملے گی؟ امام کا ظہور یقیناً یہ یقینی ہے، یہ ایک تصور نہیں ہے، خیالی نہیں ہے، بالکل بلکہ ہمارا یقین ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے امام کا ظہور ہوگا بے تو شک ہر انسان کو ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے اسے سکون حاصل ہو سکتا ہے، بالکل اخلاقی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تمام یعنی جو آج یہ دنیا ظلم جور سے بھری ہوئی ہے، بے شک امام کے ظہور کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، انسان یہ سکون کی زندگی گزارے گا، اور انشاءاللہ یہ سکون اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ امام برحق کا ظہور نہ ہو۔ بے شک اور آج اس ظہور کی دعا پوری دنیا کر رہی ہے، ہر فرقے، ہر مذاہب کے لوگ اس بات کے متمنی ہیں کہ جلد از جلد وہ دن آئے جی کہ جب ایسے کی حکومت آئے کہ جس کی حکومت میں عدل انصاف پایا جائے، امیر غریب سب زندگی گزار سکیں، کمزور ناکامہ سب کو اپنا اپنا حق مل سکے۔ تو یقیناً یہ سوائے امام برحق کی انتظار ظہور کے کسی کی حکومت میں یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں سوائے امام کی حکومت میں۔ بے شک اور یہ ہمیں سکون اسی وقت ملے گا جو ہمارے امام کا ظہور ہوگا، امام کی حکومت ہوگی، تو پوری دنیا میں عدل انصاف بھر جائے گا۔ اس لیے آج ہر انسان بے چین ہے، تڑپ رہا ہے کہ کتنی جلدی ہو سکے کہ امام کا ظہور ہو جائے، تاکہ ہم سب سکون کی سانسیں اس کائنات میں لے سکیں اور ظلم و ستم جو ہے دنیا سے ختم ہو جائے۔ یقیناً یقیناً جی قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی خود انتظار کے فلسفے کے عنوان سے، اور اگلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود انتظار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس عمل کی جو انتظار ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ آپ جو انتظار کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں؟ تو ماشاءاللہ سوال آپ نے بہت اچھا پیش کیا ہے۔ آج قوم اس طرح کا سوالات پیش کرتی ہے اور سامنے سوال لے آتی ہے۔ دیکھیے انتظار دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انتظار بفضیلت ہے، ایک انتظار بے فضیلت ہے۔ میں خالی ہلکی سے روشنی ڈال کر اپنی بات کو آگے بڑھا دوں۔ مثال طور پر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 1 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں، بعد میں ڈاکٹر ہم سے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ رپورٹ لے کر نہیں آئے ہیں، تو ہمارا جو انتظار کرنا اتنی دیر تک تھا یہ با فضیلت نہیں تھا، بے فضیلت ہو گیا، یعنی اس انتظار کوئی ہمیں فائدہ نہیں ملا۔ صحیح۔ لیکن اگر ہماری انتظار میں کوئی چیز ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں کوئی چیز مل جائے، تو ہمارا وہ انتظار کرنا ہمارے لیے باعث ثواب بھی ہے اور ہماری زحمت کا صلہ بھی ہمیں مل گیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں 1-2 اقوال عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہمارے بزرگ عالم دین شیخ طوسی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب غیبت میں نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کا ثواب آپ کی 50 کو ملے گا اتنا ایک کو ملے گا، یعنی جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں جس کو 50 آدمی کو جتنا ثواب ملتا تھا اتنا ثواب ایک کو ملے گا۔ اصحاب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصحاب نے سوال کیا نبی کریم سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے جنگ بدر دیکھی، ہم نے جنگ وحد دیکھی، ہم نے تمام مشکلات کا سامنا کیا، تمام مصائب کو برداشت کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو ہیں، تو آپ نبی کریم نے جواب دیا کہ آپ نے
یہ فرمایا کہ جو ہیں دین اسلام کی راہ میں اتنی سختیاں اٹھائیں گے. آپ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو دین اسلام کی راہ میں اتنی زیادہ سختیاں اٹھائیں گے تم اس کے اوپر صبر نہیں کر سکتے. پھر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ منتظر ہوں امام کے ظہور کا. جو لوگ انتظار کر رہے ہیں امام کے ظہور کا، منتظر امام کے ظہور کے، تو مولا فرماتے ہیں کہ بہترین اعمال اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ انتظار فرج. سبحان اللہ. اس سے بہتر کوئی ہمارے پاس اعمال نہیں ہے جتنا بہتر ہمارے لیے انتظار امام وقت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی حکومت کا منتظر رہنا جس کے وجود میں بہت تاخیر کر دی گئی ہے، جس کے ظہور وجود میں بہت زیادہ تاخیر کر دی گئی ہے، بہت زیادہ مؤخر کر دیا گیا ہے، اس کی انتظار میں رہنا بہت زیادہ سخت ہے اور صبر کرنا اس پر. لیکن اس زمانے میں تقوی اختیار کرنا. امام فرماتے ہیں ایسے دور میں جہاں پر یہ ظہور میں تاخیر ہوگی، امام کے آنے میں تاخیر ہوگی، تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تقوی کا سہارا لینا ہے اور ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. ضروری ہے کہ پھر آپ نے فرمایا کہ امام کی حکومت کے ظہور کے عشق میں جو زندہ رہے گا، دل میں محبت رکھے گا، تو ظہور کی جو محبت جو اللہ تعالیٰ سے امام کے ظہور میں محبت رکھے گا، اپنے دلوں میں امام کی محبت رکھے گا تو ظہور کی، تو مولا فرماتے ہیں خضرۃ القدس. مولا فرماتے ہیں بہشت میں جگہ ہے، خضیرۃ القدس، کہا وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ چاہنے والا میرے ساتھ بہشت میں وہ رہے گا. یعنی ایسا ایک مقام، بلند مقام ہے جہاں پر جو امام کی محبت رکھتا ہے، غیبت میں امام کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں بہشت میں میرے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. اور وہاں پر رہے گا. اگر کوئی تعلیم امام پر زندگی گزارے، یعنی غیبت امام میں جو امام کی تعلیم ہے، جو امام کے احکامات ہیں، غیبت کے زمانے میں اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے، اس پر باقی رہتا ہے، ولایت پر باقی رہتا ہے، تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اس کا اجر یہ ہے. پروردگار عالم اس کا اجر کیا عطا فرمائے گا؟ اس کو آیت اللہ صافی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب جمال المنتظر میں بیان فرمایا ہے. امام چہرم سے مولا سجاد علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت پر ثابت اور باقی رہے گا، اللہ اسے بدر اور احد کے 1000 شہیدوں کے برابر اللہ اسے اجر عطا کرے. اللہ اکبر. امام چہرم فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے قائم کے غیبت میں وہ ثابت اور باقی رہے گا، ہماری ولایت پر باقی رہے گا، تو بدر اور احد کے 1000 شہداء سے زیادہ اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا. پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ امام نے اپنے صحابی سے پوچھا، امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، پوچھا مولا جو آپ کے قائم کے زمانے میں زندگی گزاریں گے اور آپ کے قائم کے زمانے کو در کرنے والے ہوں گے، ان کو آخرت میں اللہ کیا دے گا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ جو ہمارے قائم کی ولایت پر ثابت رہے گا اور ہمارے غیب کی تصدیق کرے گا، لہذا پروردگار عالم ان کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. جو بھی غیبت امام میں ولایت پر باقی رہے گا، امام کی غیبت میں امام کی تصدیق کرے گا، تو اللہ کے پاس ہم فرما رہے ہیں پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. اور پھر مولا نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے، اور مولا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو سیراب کرتا ہے. اللہ اس جگہ پر عذاب نہیں نازل کرتا ہے جہاں پر کوئی ایک بھی امام کی ولایت رکھنے والا موجود ہوتا ہے. جو غیبت میں امام کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں وہاں پر کبھی اللہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتا. پھر مولا نے سے سوال کیا گیا کہ اس زمانے میں زندگی گزارنے والے مومن کا فریضہ کیا ہے؟ آخری چیز یہ ہے. مولا سوال کیا صحابی نے کہ مولا اس زمانے میں جو لوگ زندگی گزاریں گے اس مومن کا فریضہ کیا ہونا چاہیے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں اور اپنے گھروں میں رہیں. یہ وقت سخت وقت ہوگا، ایسے وقت میں ایمان کا بچانا سخت ہوگا، لہذا ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں اور اپنے اپنے گھروں میں رہیں. یہ ہم سب کا
फरीजा बनता है। और इमाम की इंतजार की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि ईमान की गैबत में और ईमान की तालीम पर अपने ईमान को बाकी रखें, विलायत पर साबित कदम रखें। सही किबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई और नहायत ही मुहिम नुकात पे आपने इशारा फरमाया। आखिर में अगर मोमिनीन के लिए कोई मैसेज है इंतज़ार के हवाले से तो इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से समाअत फरमा रहे हैं। मोमिनीन बिस्मिल्लाह फरमाएं। मैं अपने तमाम नाज़रीन को और तमाम सुनने वालों को बस आखिर में एक मुख्तसर सा पैगाम देना चाहता हूँ। आज हालात हाज़िरा को देखने के बाद आज पूरी दुनिया में जो जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा है और ये सब अगर हकीकत देखा जाए तो ईमान की आमद का वक्त बहुत करीब हो चुका है। बेशक, क्योंकि जो पेशन गोइयाँ की गई थी वह अक्सर पेशन गोइयाँ जो है आज हमारे सामने आ चुकी हैं। लिहाजा अपने तमाम नाजरीन से, तमाम मोमिनीन से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हम सबको ज़मीने को हमवार करने की ज़रूरत है। इमाम के आमद के लिए पहले हमें अपने आप को आमादा करना होगा, अखलाकी एतबार से, सीरत के एतबार से, अमल के एतबार से। जिस तरह से हम किसी को मेहमान बुलाते हैं, अपने घर में दावत देते हैं, तो मेहमान के आने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? तमाम इंतजामात को करना पड़ता है। मेहमान को जिन जिन चीजों की जरूरत होती है हर इंसान पहले उसे मुहैया करता है। तो अगर यकीनन हम सब चाहते हैं कि मौला आ जाए, जुल्म जोर खत्म हो जाए, तो सिर्फ जबान से कहने से मौला नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल, बल्कि हमारे लिए उसके हमें पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अमल करना पड़ेगा, अमली मैदान उतरना पड़ेगा, ताकि हमारे अमल के जरिए से साबित हो जाए कि यकीनन हम अपने मौला को आवाज दे रहे हैं, इमाम को हम बुला रहे हैं। आज हर इंसान जबान से कहता है अलाजल अलाजल, सिर्फ अलाजल कह देने से इमाम नहीं आ जाएंगे, बल्कि पहले अपने अखलाक से आप साबित कीजिए, अपने अमल से आप साबित कीजिए, अपने किरदार से आप साबित कीजिए। यकीनन आप इमाम के लिए तड़प रहे हैं, इमाम की हुकूमत चाहते हैं, ये जुल्म जौर खत्म करना चाहते हैं। तो हम अपने तमाम नाजरीन को सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि हम सबको अपने अपने आमाल पर नजर रखना चाहिए और इमाम के आमद के लिए जमीने को हमवार करना चाहिए। अगर हम इस वक्त बेदार ना होंगे तो फिर हम बेदार कब होंगे? जो तमाम अलामतें ज़ुहूर बयान की गई हैं, आज सारी अलामतें हमारे सामने आ चुकी हैं। लिहाजा बस आखिर में अपने नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सबको अपने आप को आमादा करें, अमल के एतबार से, अखलाक के एतबार से, इक़्तिसादियात के एतबार से, ताकि जब हमारे इमाम आए तो हमारा शुमार उनके आवान अंसार में हो सके और हम उनकी मदद कर सके। ऐसा न हो कि इमाम आए और हमें शर्मिंदगियों का सामना करना पड़े। बेशक किबला, अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। करबलाए मुअल्ला में आपकी तरफ से नायब ज़ियारा और दुआ गो है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी और वक्त पर भी बंदे हकीर कोशिश करूँगा कि मोमिनीन के लिए आपसे वक्त ले सकूँ और इंशाअल्लाह इस फैज़ अज़ीम सी तरफ फैज़याब होते रहें। किबला, आपसे इजाज़त चाहेंगे फ़िलहाल, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, इलाही आमीन। शुक्रिया जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप समाअत फरमा रहे थे समाहत सैयद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद इंतज़ार हुसैन साहब किबला से, और नहायत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने वजाहत फरमाई और आखिर में जो पैगाम उन्होंने जारी फरमाया वो यही है कि ख़ुद हमारे आमाल जो है वो इस लायक होने चाहिए कि अगर हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मसलन कल या आज तशरीफ़ ले आएँ तो हम इस पोजीशन में हो कि कम अज़ कम हज़रत के अपने आप को ये कह सके कि हम जो है वो हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के शिया है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हकीकतन यही है कि इंसान इस पोजीशन में तो हो, ज़ाहिर सी बात है कि हर एक ये तो नहीं होता कि मैं मसलन बहुत सारे गिरोह बने हुए हैं दुनिया में, मसलन ज़ाहिर है हर गिरोह का, हर मिल्लत का, हर कौम का, हर तंजीम का, हर अंजुमन का कोई ना कोई उनके कवायद व ज़वाबित होते हैं। जो शख्स उस कवायद और ज़वाबित पे अमल पैरा होगा वो शख्स जो है वो उस अंजुमन से, उस कौम से, उस मिल्लत से, उस तंजीम से उसका ताल्लुक़ होता है। ये दुनिया की बात मैं कह रहा हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है कि हज़रत का जो शिया होगा तो हज़रत के शियों की भी कुछ औसाफ है और यकीनन वही औसाफ है जो बाकी अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम की शिया, यानी शिया तो शिया है, ज़ाहिर है अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम का शिया,
لیکن چونکہ زمانہ جو ہے وہ حضرت کا ہے تو وہی جو شیعہ امیر المومنین علیہ السلام ہے وہی شیعہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی ہے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہو کہ اگر ہمارے مولا تشریف لے آئیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی حضرت کے شیعوں میں سے ہیں، ہمارا تعلق بھی امام کے شیعوں میں سے ہے۔ یہ ضروری امر ہے، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ امام تشریف لائے اور ہم لوگ جو ہے ویسے کہ ویسے ہی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کم از کم امام کے آوان اور انصار میں ہم بھی شامل ہو سکے۔ امام کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ جیسے دنیاوی لوگ جو ہے وہ ہر قسم کے لوگوں کو ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ امام تو ظاہر سی بات ہے خدائی مشن کے ساتھ آئیں گے تو خدائی لوگوں کی ان کو ضرورت ہوگی نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے صرف ہمارے ان کی آبادی جو ہے اپنے لشکر کو انہوں نے بڑھانا ہے اور طاقت کو بڑھانا ہے، نہیں، وہ طاقت خدائی طاقت ہے۔ حتیٰ اس دن بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، سنن ابن ماجہ اور سنن ابن داؤد یہ کتابیں جو ہے وہ ہماری کتابیں تھوڑی نہ ہیں، اس کے بھی جو یہاں پر بھی جو راوی ہے اور خود یہ صاحبان جو علماء مخالفین میں سے ہے یہ بھی اس چیز پر قائل ہے کہ زمینہ سازی کرنے والی ذات جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ہے وہ خود حضرت ذات بار تعالی ہے۔ یعنی ایک ہی رات میں کچھ اس طریقے سے زمینہ حضرت کے لیے فراہم ہو جائے گا کہ حضرت جو ہے تشریف لے آئیں گے اور بالکل جو ہے وہ میدان صاف میدان، یعنی صاف میدان سے مراد یہ ہے کہ حضرت کے لیے زمینہ آلریڈی فراہم ہو چکا ہوگا۔ تو یہ وہ اقوالات ہے جو فقط ہمارے پاس نہیں بلکہ کتب مخالفین میں بھی وہ احادیث اور روایات کا تذکرہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی جو تزکیہ نفس کے حوالے سے واقعاً میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں مجھ جیسا ایک چھوٹا آدمی بھی بہت زیادہ جہاں تک ہمیں جو فیوض اور برکات جو ہے وہ نصیب ہوئے خود علماء کرام سے نصیب ہوئے یا اہل البیت علیہ السلام کے برکات، جہاں تک بندہ حقیر جیسے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تو پھر چیچائی کے چیراست کے ایک اتنا بڑا آدمی ہو وہ پھر بات کرے، ایک بڑا عالم ہو، بڑا فاضل ہو اور ان کے زحمات ہو، اور خود مجھ جیسا آدمی بھی یہی کہے گا کہ اگر کسی شخص کو دین چاہیے تو ریاضت کرے، بہت ضروری ہے۔ دنیا چاہیے پھر بھی ریاضت کرے۔ ریاضت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ مرتضان ہندی جو اہل حنوت کرتے ہیں اس طریقے سے ہم بھی شروع کریں، نہیں، وہ نہیں۔ ہمارے پاس جو ریاضیات دینیہ ہے وہ اس میں نماز شب شامل ہے، اس میں اول وقت نماز شامل ہے، اس میں جو ہے وہ مستحبات شامل ہے، ترک محرمات و ترک مکروہات ولو، یہ سب چیزیں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اگر ہم وہ ریاضیات دینیہ اس کو انجام دے تو یقیناً اس حد تک پہنچ سکتے ہیں، نظم اور نسق کو برقرار کرے اور اس ریاضت کو جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں اس کو جو ہے ہم اگر انجام دے تو یقیناً یہ سب چیزیں ممکن ہو سکتی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا راز جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جو ہے وہ تزکیہ کر سکے اور حضرت کے اصحاب اور آوان و انصار میں شامل ہو سکے۔ ہمارا تقریباً وقت جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔